نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ دنیا میں دو کالے، ایک مرد اور ایک عورت، سب سے زیادہ عقل مند گزرے ہیں۔ دنیا میں دو کالے، ایک مرد اور ایک عورت، سب سے زیادہ عقل مند اور ذہین گزرے ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ سبق لینے کے لائق ہے، اسی لیے وہ سنایا جا رہا ہے۔ پہلے کالے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے بہت ہی محبوب صحابی ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر جو فیض پایا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آسمانوں پر تشریف لے گئے، وہاں آپ نے اپنے آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس کی، اور یہ آہٹ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تھے وہ دنیا میں، لیکن ان کے چلنے کی آہٹ حضور نے آسمانوں پر محسوس کی، اور کسی کی محسوس نہیں کی۔ اور معراج سے واپس تشریف لانے کے بعد آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے میں نے آسمانوں پر تمہارے پیروں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنی۔ ایک تو آسمانوں پر آہٹ کا پہنچنا اور سنائی دینا، اور وہ بھی آگے آگے، یہ ہے بہت بڑی سعادت جو صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے پوچھا، بتاؤ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے غور کر کے بتایا کہ حضور ایسا تو میرا کوئی خاص عمل ہے نہیں کہ مجھے یہ مقام نصیب ہو، البتہ آپ کی صحبت سے اور آپ کی توجہ سے مجھے ایک عمل نصیب ہے، اور وہ یہ کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں۔ ادھر وضو ٹوٹا ادھر میں نے وضو کیا، ادھر وضو ٹوٹا ادھر میں نے وضو کیا، میں بے وضو نہیں رہتا، ہر وقت باوضو رہتا ہوں، رات ہو یا دن ہو میرا وضو قائم رہتا ہے، ٹوٹتے ہی میں دوبارہ کر لیتا ہوں۔ اور جب میں تازہ وضو کرتا ہوں تو پھر 2 رکعت نفل بھی ضرور پڑھتا ہوں، جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ حضور میرا تو یہ عمل ہے، تو مجھے کچھ معلوم نہیں ہوتا، اور تمہارا یہی عمل اتنا مقبول ہے کہ تم فرش پر ہو اور تمہاری آہٹ عرش پر سنائی دے رہی ہے۔ دیکھو یہ ہے سمجھداری، اسے کہتے ہیں دین کی سمجھ، اسے کہتے ہیں آخرت کی فکر۔
حالانکہ ہم بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل تھوڑی ہے، ہر وقت باوضو رہنا کوئی مشکل نہیں، لیکن جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے اس کا معمول بنا لیا تو اللہ پاک نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو یہ سبق لینا چاہیے، گرمی ہو یا سردی، جب وضو ٹوٹے فوراً آدمی وضو کرنے کی عادت ڈال لے۔ چند دن تو دھیان کرنا پڑے گا، پھر ایسی عادت ہو جائے گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، اور تازہ وضو کر کے باوضو رہنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے، اور ان کا یہ ایسا خاص الخاص عمل ہے جس نے ان کو عرش پر پہنچایا ہوا تھا، اور حضور اپنے آگے آگے ان کے چلنے کی آہٹ محسوس فرما رہے تھے۔ عمل کتنا تھا اور ثواب کتنا عظیم الشان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے۔ یہاں ایک سنت اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کر دوں، جیسے وضو کرنا سنت ہے، ایسے ہی تیمم کرنا بھی سنت ہے، تو وضو سے بھی زیادہ آسان ہے۔ تو اگر کبھی سردی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وضو کرنا مشکل ہو، تیمم کر لو، یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ جہاں وضو ٹوٹا، اگر وضو کا موقع ہے تو وضو کر لو، وضو کا موقع نہیں ہے تیمم کر لو۔ سونے کے وقت بھی یہی ہے کہ اول تو سونے سے پہلے وضو کرنا کوئی مشکل نہیں، وضو کر لو۔ آپ کا آج کل تو گھر گھر میں گیزر ہے، گرم پانی سے کیا تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وضو کرنا مشکل ہو تو بھائی گھر میں ہر دیوار پہ تیمم ہو سکتا ہے، بس اس پہ پینٹ کیا ہوا نہ ہو، ڈسٹمبر چاہے ہو، ٹائل ہو، چونا ہو، اینٹیں ہوں، بلاک ہو، پتھر ہو، ماربل ہو، اس پہ تیمم ہو سکتا ہے، تو وہ تیمم کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ تیمم بھی فرما لیا کرتے۔ اس تیمم سے آدمی نماز تو نہیں پڑھ سکتا، قرآن شریف کو تو نہیں چھو سکتا، پاک ہو سکتا ہے، اور یہی تو پاکی تو چاہیے ہمیں، چاہے وضو سے ملے چاہے تیمم سے ملے، لہذا ہر وقت پاک رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ بخش توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری ہے سب سے زیادہ عقل مند ایک عورت، اور یہ تھی ہارون رشید کے زمانے میں۔ بادشاہوں کی ادائیں ہوتی ہیں، ایک دن ہارون رشید کو عجیب بات سوجی، اس نے جناب اپنے دربار میں کہا کہ جتنے لوگ اندر آ گئے ہیں اندر ہی رہیں، کوئی باہر نہ جائے، اور پھر اس نے جتنے بھی شاہی خزانے تھے وہ دربار میں منگوائے، اور کہا کہ دربار میں تمام سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، دراہم و دنانیر اور قیمتی اشیاء جو خزانوں کے اندر محفوظ ہوتی ہیں، نکلوا کر دربار میں الگ الگ ان کے ڈھیر لگوا دیے، اور سارے دروازے بند کروا دیے، سب سے کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، وہ باندھی بھی ان میں بیٹھی ہوئی تھی، اور ہارون رشید نے عجیب اعلان کیا، اعلان یہ کیا کہ بھئی یہ جو میں نے خزانے منگوائے ہیں آج دینے کے لیے منگوائے ہیں، لہذا میں ایک اعلان کرتا ہوں کہ اس وقت اس دربار میں جو کچھ بھی ہے، اس کی مراد تو یہ تھی کہ جو خزانے میں نے یہاں پر جمع کیے ہیں وہ، مگر الفاظ اس کے عام تھے کہ دربار میں جو کچھ ہے
اس میں سے جو جس کو پسند ہو وہ لے لے، میری طرف سے اجازت۔ اب یہ سنتے سب کے ہوش اڑ گئے، آنکھیں پھٹ گئیں، دماغ روشن ہو گیا، ارے یہ کیا ہو؟ سب کو سب جناب ایک دم کھڑے ہوئے، اور کوئی سونا اپنے جھولیوں میں بھرنے لگا، کوئی چاندی بھرنے لگا، کوئی ہیرے بھرنے لگا، کوئی جواہرات بھرنے لگا، کوئی پلاٹینم بھرنے لگا، کوئی کچھ کہ بھائی آج تو ہارون رشید نے شاہی خزانے لوٹا دیے، لوٹ لو جتنا بھی لوٹ سکو۔ تو ہر ایک جو ہے وہ اپنی پسند کی چیز اٹھانے لگا۔ یہ جو کالی کلوٹی باندھی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے جا کے ہارون رشید کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، مجھے تو یہ چاہیے، مجھے تو یہ پسند ہے۔ اب الفاظ تو عام تھے، دربار میں جو کچھ موجود ہے اس میں سے جو جس کو پسند ہو وہ لے لے۔ تو سب نے شاہی خزانوں پہ ہاتھ رکھا، اور باندھی نے شاہی خزانوں کے مالک پر ہاتھ رکھا۔ ہارون رشید بھی سٹ پٹا گیا، میں کچھ اور لے لے، نہیں جی جیسے آپ نے اعلان فرمایا میں نے تو اس کے مطابق عمل کیا ہے، مجھے تو ان خزانوں کا مالک پسند ہے۔ وہ مل گیا تو ساری سلطنت مل گئی، خزانوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو خزانے کی چیزوں پر ہاتھ دھرنے والے بیوقوف تھے۔ اور یہ باندھی جو کالی کلوٹی حبشن تھی، یہ سب سے زیادہ عقل مند نکلی۔ چنانچہ ہارون رشید نے اسی پہ عمل کیا، اسی وقت اس کو آزاد کیا، اور قاضی صاحب کو بلا کر کے دربار ہی میں اس سے نکاح کیا۔ اور پھر اس ہارون رشید کی اولاد نہیں تھی، پہلی بیوی زبیدہ سے، اس کی جو پہلی بیوی تھی وہ تھی زبیدہ، جو بڑی عابدہ زاہدہ خاتون تھیں، انہی کے نام سے ذہن نہر زبیدہ مکہ مکرمہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو ہارون رشید نے پھر اسی رات رخصتی کرائی، اور پھر اسی سے ان کا بیٹا مامون الرشید پیدا ہوا، جو بڑے جاہ و جلال کا خلیفہ گزرا ہے اس کے زمانے میں، اور ہارون رشید کے زمانے میں اسلام اپنے عروج پر تھا، اسلامی سلطنت اپنے عروج پر تھی، کہ اتنی بڑی سلطنت تھی کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ تو کہتے ہیں اس میں یہ سبق ہے کہ بھائی تم دنیا کی چیزوں سے کیا دل لگاتے ہو، اس کے بنانے والے سے کیوں نہیں لگاتے؟ ان میں کیوں اپنا دل پھنساتے ہو؟ جو ان کا خالق و مالک ہے اس میں دل اٹکاؤ، تو ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دوا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر تعلق مل جائے تو وہ دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، دونوں جہاں بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کس کس سے لگاؤ گے دل، کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ سبق ہے اس کے اندر۔ اس کالی عورت نے یہ سبق دیا کہ یہ سونا چاندی لے کر کیا کرو گے؟ بادشاہ کو لو نا، کہ خزانے بھی ملیں اور خزانے کے ساتھ پوری سلطنت بھی اپنی، کیونکہ بادشاہ اپنا تو جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے ہو گئے، دنیا جہاں اس کی ہو گئی۔ یہ ہے دیکھو سبق، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق۔ آمین۔ واخر دعوانا